Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. کیا پس وہ شخص جس کے اوپر ثابت ہو جائے اللہ کا عذاب والا کلمہ، کیا پس تو اس کو کھینچ لے گا، نکال لے گا آگ سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے اختیارات اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہیں۔ زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، جنت اور جہنم کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے اختیارات کسی میں تقسیم نہیں کی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ نے یوں فرمایا اگر تمہیں کوئی بادشاہی مل جائے، تم اپنی بادشاہی میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، تو اللہ تم سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ بھی اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہیں۔ ہم جو ہے نماز میں بھی ہر وقت یہی کہتے ہیں، اور کلمہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ بزرگوں آج کل لوگ کہتے ہیں جی کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جو کوئی جیسے کر رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ ٹھیک نہیں ہے۔ کلمے کا پہلا جز ہی نفی سے شروع ہوتا ہے، تو غلط کی نفی کرنی پڑے گی۔ شرک کی پہلے نفی ہے، بعد میں نبی کی رسالت کا اقرار ہے۔ پہلے ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اب چاہے کوئی یہ بات کہنے سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی غصے ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اگر کوئی گالیاں دیتا ہے تو دیتا رہے، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ کلمہ کا پہلا بنیادی حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جتنا نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، سب نبیوں نے پہلے یہی جملہ کہا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بار بار وضاحت کر کے بات بتلائی ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ بتلاؤ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو کون ہے جو تمہاری تکلیف کو ہٹا سکے؟ اور ایک جگہ پر فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ بتلاؤ اگر تمہاری اللہ مدد کرے تو تم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہیں ذلیل کر دے تو کون ہے جو تمہیں عزت دے سکے؟ تو فرمایا کوئی بھی نہیں ہے جو عزت دے سکے۔ یہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے اختیارات اسی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ عبادت ہم صرف تیری کریں گے اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے، مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے۔ یہ ہر نماز میں آپ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی صرف تجھ سے۔ یہاں پر جو ایاک لفظ ہے نا، ایاک اصل جو گرامر کا اصول ہے عربی گرامر کا، وہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔
لیکن یہاں پر مفعول کو سب سے پہلے مقدم کر دیا اللہ پاک نے۔ اصل جو گرامر کا اصول ہے وہ یوں ہونا چاہیے تھا، نعبد ایاک ونستعین ایاک، گرامر کا اصول یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اصول توڑ کر ایاک کو پہلے ذکر کر دیا کہ یعنی یہ چیز صرف اللہ سے ہی ہو سکتی ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتی۔ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ مدد بھی صرف کس سے؟ اللہ سے۔ لیکن ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد باہر جا کے کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد۔ ہاں جی، ادھر نماز میں ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہو اللہ سے کہ مدد صرف تجھ سے مانگیں گے، باہر جا کے کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی نماز پڑھ کے، آج کل تو مسجدوں میں عام شروع ہو گیا ہے نا، نماز پڑھ کے مسجدوں میں سپیکر کھول کے شروع ہو جاتے ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری مدد کریں، اللہ کے رسول ہماری تکلیفوں کو دور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا رہی۔ ہاں جی، اور شرک کس چیز کا نام ہے بزرگوں؟ شرک یہی تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ایک صحابی نے آ کر مشورہ لیا آپ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا، تو کہنے لگا معاشیتا رسول یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی ہو۔ آپ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو کیا مجھے اللہ کا شریک کر رہا ہے کہ میری مرضی کیا چلے گی؟ مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ کے رسول تو اتنا باتیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی بات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میں نے کچھ دن پہلے جو ہے ایک اشتہار بنا ہوا تھا میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا، میں نے وہ شعر پھر لکھ لیا، میں نے کہا ساتھیوں کو دکھاؤں گا۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا کہ پیر کامل صورت ذل الہ، صورت ذل الہ، یعنی پیر کامل جو ہوتا ہے ایسے سمجھو وہ اللہ ہے۔ پیر جو کامل ہے وہ ایسے سمجھو کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی آگے انہوں نے دوسرا جملہ، یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی پیر کو دیکھنا ایسے ہے جیسے خدا کو دیکھنا، پیر کو دیکھنا ایسے ہے جیسے، کیا چیز باقی رہ گئی ہے بتاؤ؟ پھر تو خدا تو فارغ ہو گیا نا، پیر سب کچھ، خدا بھی پیر ہے، کبریا بھی پیر ہے، ذل الہ بھی پیر ہے، نبی ہیں سب، خدا تو پھر فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرے رب نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو اور سارے اختیارات کا مالک بھی وہی ہے۔ جن کو تم سمجھ رہے ہو نا، یہ پیر، یہ بزرگ، یہ کتب، یہ ابدال، یہ نبی، ما کان لہم الخیار، ما، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہی توحید ہے۔ اسی مسئلے کے لیے نبیوں کو تکلیف دی گئی، اسی مسئلے بیان کرنے کی وجہ سے نبیوں کو پتھر مارے گئے، اسی مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے نبیوں کو گھر سے باہر نکالا گیا، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ بزرگوں، نہ کوئی رشتہ داری کا جھگڑا تھا، نہ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ کوئی وراثت کا جھگڑا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ یہی تھا، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ابو لہب، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلے مارنا، شعلے مارنا، یعنی اتنا خوبصورت تھا ابو لہب، اس کے چہرے سے لہٹیں نکلتی تھی، اتنا خوبصورت تھا ابو لہب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہے، سکا چچا، نبی کا خاندان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سویبیہ اس کی لونڈی تھی، وہ بھاگتی ہوئی یہی کہنے لگی ابو لہب کو تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب خوش ہو گیا، نبی کی پیدائش پر ابو لہب خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس لونڈی کو ایسے انگلی سے اشارہ کیا، کہنے لگا اگر تو اس بات میں سچی ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا ہے، خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی کہ اس نے جانور بھی ذبح کیے نبی علیہ السلام کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں، میلاد تو منایا، نبی کی پیدائش کی بات تو کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی تقریر فرمائی، یعنی فاران پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس وقت کہا
کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، وہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت سب سے پہلے پتھر مارنے والا یہی ابو لہب تھا۔ نبی کی میلاد تو میں نہیں، لیکن نبی کا پیغام کو نہیں مانا، نبی کے پیغام کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں تسلیم کیا اس نے۔ بزرگوں، ہم کہتے ہیں نبی کی پیدائش کی بھی محبت ہو، نبی کی پیدائش کی خوشی بھی دل میں ہو، لیکن بڑی خوشی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے لگاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی پیدائش پر خوشی تو نہیں منائی، لیکن ابو بکر صدیق نے نبی کے پیغام اور حکم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن یہ وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے حق دنیا میں ادا کر دیے ہیں، ابو بکر وہ ہے جس کا قرضہ میرے اوپر باقی ہے، قیامت والے دن رب آپ ہی اس کو راضی کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ابو بکر ہے۔ ہاں جی، اور نبی کا خاندان بھی نہیں ہے، قبیلہ بنو تمیم کا ہے، دوسرے قبیلے کا آدمی ہے، نبی کا خاندان بھی نہیں ہے ابو بکر۔ اللہ نے وہ عزت اور شرف عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بن گیا، اور آج بھی میرے محبوب کے ساتھ اکٹھے روزے میں سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں کہ نبی کے روزے کی زیارت کریں گے۔ واہ وے ابو بکر، تیری قسمت پہ قربان، نبی کے ساتھ اکٹھے جھپیاں پا کے قیامت تک سویا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک جگہ پر میں نے ایک اور شعر بھی پڑھا، وہ لکھا ہوا تھا رب دے پکڑیے چھڑاوے محمد، رب دے پکڑیے چھڑاوے محمد، تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، رب دے پکڑیے چھڑاوے محمد، تے محمد دے پکڑیے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ دیکھو تو صحیح بزرگوں، کتنا بڑا سخت جملہ ہے کہ نبی جے کو پکڑ گنے کو خدا ہی نہیں چھڑوا سکتا، کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ پاک کو اختیار کوئی کہ نہیں۔ او بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چچا ابو طالب اتنا محبت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ کہتا تھا جب تک میرا بھتیجا محمد کریم آ کر میرے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، میں ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا، اتنا محبت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے سارا مکہ ابو طالب کا مخالف ہو گیا، سب سے دشمنی مول لے لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اتنا محبت۔ اور یہ ابو طالب، آپ کو علم ہے یہ کون ہے ابو طالب؟ یہ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہے۔ ان کا نام اصل ابو طالب نہیں ہے، ان کا نام عبد مناف ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبد مناف۔ ابو طالب اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کا نام طالب تھا، ان کے ایک بیٹے کا نام طالب ہے، ایک کا نام عقیل ہے، ایک کا نام جعفر ہے، اور ایک کا نام علی ہے۔ ہاں جی، اسی ابو طالب کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہتے ہیں کہ طالب کے ابو، طالب کے ابو، ورنہ ان کی یہ کنیت ہے، ان کی نام ان کا ابو طالب نہیں ہے، نام ان کا ہے عبد مناف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محنت کی اپنے چچے کے لیے، اتنا محنت کی کہ میں اپنے چچے کو کلمہ پڑھوں، میرا چچا جنتی بن جائے۔ بڑی محنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن چچا ہے جو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے آخری زندگی کے ایام ہیں، بیماری ہے، کمزوری ہے بالکل، ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے چچا کے پاس۔ سارے مکے کے سردار، بڑے بڑے ابو جہل فلانے سارے اکٹھے تھے، کہ کیونکہ ایک ہی ٹیم تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ یہ سارے اٹھ کر چلے جائیں، میں اکیلے میں اپنے چچے کو دین کی دعوت دوں گا، شاید میرا چچا آخری ٹائم ہے کلمہ پڑھ لے اور میں قیامت والے دن اپنے چچے کی سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب میرے محبوب آ جائے، جب نبی آ جائے، پھر پہلے سب دینوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لازمی ہے۔ اگر نبی کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو پھر کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا، اگر تمہاری نبوت کے دور میں میرا نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوت چھوڑ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ اگر ابھی انہی کے سامنے، سرداروں کے سامنے نبی کو دعوت دیتا ہوں، ابو طالب کو، چچا کو،
تو یہ سارے اس کو کہیں گے اے ابو طالب ڈر گیا ہے کیا تو، کیوں بات مان رہا ہے اس کی؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن وہ بھی نہ اٹھے، بیٹھے رہے سارے۔ ان کو بھی شک پڑ گیا کہ محمد کریم آیا ہوا ہے، اپنے چچے کو آخر میں کلمہ نہ پڑھا دے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے جب وہ نہ اٹھے، انہیں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ جب چچے نے بات نہ مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں جا کر اس کے آہستہ سے فرمایا میرا چچا چلو اونچی آواز سے نہیں، میرے کان میں جو ہے نا آہستہ آہستہ پڑھ دے، قیامت والے دن میں تیری سفارش کر لوں گا اور جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن چچا نے اسی وقت کہا تھا اخترت النار علی العار، او میرے بھتیجے یہ میری قبیلہ برادری بیٹھی ہوئی ہے، مجھے ان کے تانے برداشت نہیں ہوتے، جہنم کی آگ برداشت ہے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ برداشت ہے۔ لیکن اب اگر تیرا کلمہ پڑھ لوں، یہ ساری برادری یہ وڈیرے کیا کہیں گے؟ آخر میں ابو طالب ڈر گیا تھا، اس لیے مجھے ان کے تانے برداشت نہیں ہوتے۔ آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے باوجود بھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں، اور یہ بھی بات سن لیں، 42 سال، 42 40 اور 2 42 سال اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ابو طالب نے کتنا عرصہ؟ 42 سال۔ 8 سال کی عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دادا فوت ہو گیا، پہلے تو دادا پرورش کرتا تھا نا، وہ فوت ہو گئے، پھر ابو طالب نے پرورش شروع کر دی۔ 42 سال تک نبی کی خدمت کرتا رہا ہے، 42 سال، اللہ اکبر۔ ہاں جی، تھوڑی بات ہے نبی کی خدمت 42 سال، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ جو اسلام میں داخل ہونے کا پہلا سرٹیفکیٹ ہے وہ کلمہ ہے، نہیں پڑھا۔ جب فوت ہو گئے نا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، کہنے لگے نبی علیہ السلام کو کہ اے اللہ کے رسول تمہارا بوڑھا چاچا جو ہے نا گمراہ ہو کر مر گیا۔ یہی الفاظ ہیں حدیث شریف، اللہ کے رسول تمہارا بوڑھا چاچا گمراہ ہو کر مر گیا ہے۔ بلکہ میں تو ابھی نرم الفاظ کہہ رہا ہوں، جو حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتائے تھے اپنے باپ کے بارے میں، وہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں۔ میں آپ کو نرم الفاظ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ کا بوڑھا چاچا جو ہے گمراہ ہو کر مر گیا۔ آپ بتلائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے کے لیے محنت کی یا نہیں کی؟ لیکن اللہ نے ان کو کلمہ نصیب کیا، حتیٰ کہ قرآن نازل کر دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ او میرے محبوب، جس کو تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت جس کو رب چاہتا ہے دیتا ہے، ہدایت جس کو رب چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس کا بیٹا بھی، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، باپ عبداللہ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوا، منافق رہ گیا، آخر کار مر گیا۔ بیٹا جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے میرا باپ تو منافق ہے، آپ کا دشمن تھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہے، اللہ کے رسول مہربانی کریں چلو میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی ہے، اگر اس کی بات نہ مانوں، اس کا دل نہ دکھے، چلو میں جاتا ہوں، جا کر میں اس کے لیے جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اور قدرتی بات، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کرتے پہنے ہوئے تھے، ایک کرتا نیچے ایک اوپر، 2 کرتے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عبداللہ کو اپنا نیچے والا کرتا، وہ جسم کے ساتھ جو لگ رہا تھا، وہ اتار کر اس کو دیا، فرمایا یہ کرتا لے جاؤ، اپنے ابا کو اسی میں کفن دینا، اپنے ابا کو اس میرے کرتے میں کفن دینا، جو نیچے سے جسم کے ساتھ لگ رہا تھا نا، وہ کرتا اتار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں چلے گئے، جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھانے لگے، لائن میں کھڑے ہو گئے سارے صحابہ، تو حضرت عمر لائن سے باہر آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا اعتراض کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو کریں گے ہم راضی ہیں اس کے اوپر، لیکن ایک سوال ہے اللہ کے رسول، یہ عبداللہ ابن ابی جو مرا ہوا ہے یہ تو آپ کا دشمن ہے، یہ اماں عائشہ کو گالیاں دیتا تھا، یہ آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں برے الزام لگاتا تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو میرے اوپر کوئی دروغہ بن کر آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے،
تو مجھے روک رہا ہے، تو میرے پر کوئی دروغہ بن کر ہے، میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول نہ پڑھائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نہیں روکا ہے، اللہ نے مجھے نہیں روکا ہے، میں پڑھاتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میں نبی ہوں عمر، تو نبی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ اللہ کے رسول اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر ما کان لنبی ان یستغفر للمشرکین، کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور اگر تو میرے محبوب 70 دفعہ بھی معافی مانگے مشرک کے لیے میں رب معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 70 دفعہ فرمایا ہے، میں 72 دفعہ مانگ لوں گا شاید رب اس کو معاف کر دے۔ نبی تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ اکبر، جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جنازہ ہو گیا، میت لے کر چلے گئے قبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے قبرستان پہنچ گئے، قبر میں میت رکھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا باہر نکالو۔ جب باہر نکالی آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اس کے منہ پر ملا اور اس کے منہ میں بھی ڈالا، اور آپ نے فرمایا اب اس کو رکھو قبر میں۔ جب سب کچھ ہو گیا، وہ خدا کی قسم میرے محبوب کا تو لعاب وہ مبارک لعاب ہے، کڑوے کنویں میں جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہاں جی میٹھا ہو جاتا ہے۔ جس روٹی کے پیڑے کو میرے نبی کے آٹے کو ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں جلاتی ہے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الگ ہے۔ جب لعا بھی لگا کے قبر میں رکھ دیا، قبر بند کر دیا، آپ نے دعا کی، پھر وہاں پر دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، نبی دعا مانگ رہا ہے۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا اللہ نے قرآن نازل کرے، اور میرے محبوب تو نے اپنے ترلے پورے کر لیے ہیں، تو نے اپنے کرتے میں کفن دلوایا، تو نے اس کا جنازہ پڑھایا، تو نے اس کو لعاب لگایا، تو نے اس کے لیے دعا بھی کی، لیکن میرا محبوب سن لے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، میں رب اس کو معاف نہیں کروں، میں رب اس کو معاف نہیں کروں۔ لیکن صرف معافی کی بات نہیں، اللہ کے قرآن نے تو یہ الفاظ فرمائے ولا تصلی علی احد منہم مات، ایسا منافق اگر پھر مر جائے میرا محبوب تو نے جنازہ نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبری، ایسے منافق کی قبر پر بھی تو نے نہیں جانا، ایسے منافق کی قبر پر بھی تو نے نہیں جانا۔ بزرگوں جس کو رب پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، جس کو رب پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ مطلب معلوم ہوا کہ یہ شعر غلط ہے کہ رب دے پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ شرک نرا شرک، ہاں جی رب جس کو پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، بولو نا جس کو رب پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کیا خیال ہے نبی نے تھوڑی محنت کی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں یہ بہت بڑا شرک ہے۔ نمازیں، روزے، عبادتیں اس وقت قبول ہوں گی جب دل میں توحید ہو، دل میں کیا ہو؟ شرک والی یہ بدبودار چیز اپنے دلوں سے باہر نکالو۔ آخر میں بس بات ختم کر رہا ہوں، حضرت بابا بلے شاہ کا وہ شعر بھی ہے نا، علم پڑھیاں اشراف نہیں بن دے جیڑے ہوون اصل کمینے، تے پتل کدی سونا نہیں بن سکدا بھاویں جڑیے لال نگینے، تے شوم کدی سخی نہیں بن سکدا بھاویں ہوون لکھاں خزینے، بھلیا توحید بنا نجات نہیں ہونی بھاویں ونج مرے وچ مدینے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔